السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود سیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی الحمدللہ گائیڈ کر رہے ہوں گے، اور اس چینل سے ریلیٹڈ آپ لوگ بتا رہے ہوں گے کہ اتنی آسان تجوید جو سی ہے آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر اس کے قواعد کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے۔ تو یقیناً کہتے ہیں نا کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اوروں کو بھی کیا ہے اس طرف لے کے آئے اور فائدہ دینے والے بنے، نہ کہ ہم کہیں نقصان دینے والے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہے، اللہ کا پیغام، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے کورس کی جانب۔ کورس ہے ہمارا آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ دعا پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا جو ہے سورہ آل عمران کی آیات ہوں گی 130 سے شروع ہوگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تطبیق: یا ایہا الذین، یا کو ہم نے 4 حرکات لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کی زبر کو ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے اور یا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا ایہل، اب ہا کی زبر جو کہ ہم نے اقصی حلق سے ادا کرنا ہے، یعنی سینے کے قریب والے حصے سے۔ اب یہ ہا کی زبر لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی حرکت کو ہم یعنی فتحہ یا زبر، ان کی حرکات کو کیا کرنا ہے، لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ رینا، ری پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے، جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، اور نون کی حرکت یعنی حرکات ثلاثہ میں سے ایک حرکت ہے جس کو عربک میں فتحہ اور اردو میں کیا ہے، زبر کہا جاتا ہے، اس حرکت کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ آمنو، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، جو کہ ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہی کھینچا جاتا ہے اسے بھی۔ آمنو، نو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہے اور اس کو بھی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر۔ لا، یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یعنی ان کو کیا کہیں گے، یائے مدہ، واو مدہ اور الف مدہ، یہ تینوں جو سے حروف مدہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہی انہیں کھینچا جاتا ہے۔ تأکلوا الربا، اب یہاں پہ تا حمزہ ساکنہ، یہاں پہ جھٹکا دیا جائے گا، تا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور لام کی پیش کو ڈائریکٹ ہم راس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن را تشدید کیا ہے، نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، تو باریک پڑھا جائے گا۔ تأکلوا الربا، اب یہاں پہ دیکھ لیں واو حذف ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی اس کے اندر کوئی علامت اس کے اوپر موجود نہیں ہے، نہ ہی نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کو 4 حرکت کھینچتے ہوئے آگے ہم جائیں گے، اضعافا مضاعفہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دود ہے، حروف متعالیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ اب یہاں پہ تنوین زبر کے بعد یہاں پہ ہے حروف یومن میں سے، یعنی یرملون کے اندر سے ایک قاعدہ کیا ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ کا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، ادغام بلا غنہ یعنی غنے کے بغیر۔ اب یہ ہم غنے کے ساتھ کریں گے، یہاں پہ یہ حروف یومن میں سے یعنی 4 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے ادغام مع الغنہ۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، اضعافا، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے غنہ، میم مشدد پہ ویسے بھی غنہ کیا جاتا ہے اور یہ غنہ ہی کرنا ہے ہم نے، مضاعفہ۔ اب یہ دود پہ کھڑا زبر ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، اور عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، اور فا کو جو ہے آگے گول تا ہے
تو یہ جو سا گول تا ہم نے ہا میں بدل دینی ہے، تو اس کو وقف بالابدال بھی کہا جائے گا۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ ساکن کر لیں تو وقف بالاسکان ہو جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، واو کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور قوف حروف متعالیہ میں سے ہے، پر کرتے ہوئے پیش کو اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ اس میں جلالہ کیا ہوگا، یعنی اللہ کا لام جون سا ہے وہ کیا ہے، پر پڑا جائے گا۔ لعلکم، یہاں پہ عین کی زبر کو لام کے ساتھ اور میم پہ اظہار شفوی، یعنی میم کو ظاہر کر کے اس کی آواز کو پڑھا جائے گا۔ تفلحون، اب فا دیکھے ساکن ہے تو یہاں پہ کیا ہے، ہمس ہوگا۔ اس کو کس طریقے سے، یہ جو اوپر والے جو دو دانت ہیں جس کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور نیچے والے ہونٹ کا شکم یعنی تری والا حصہ وہاں پہ سے ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تفلحون، ہا وسط حلق سے ادا کرتے، ہو پہ مد ذیل واو کا قاعدہ۔ نون پہ ہم نے وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اب یہ کیا ہے، واتقن، اب یہ واو کی زبر کو تا کے ساتھ اور قوف کی پیش کو نون کے ساتھ اور نون پہ غنہ کرتے ہوئے مد ذیل بالالف کا قاعدہ، را کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، را یہاں پر پر پڑا جائے گا۔ واتقوا النار التی، تی یہاں یہ مدہ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر مد آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو 4 حرف کر لمبا کریں گے، اعدت، ٹھیک ہے۔ عین کی زیر کو واضح طور پہ پڑھتے ہوئے دال کے ساتھ اسے ملانا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے تا پہ ہمس کر دینا ہے، للکافرین، یہاں پہ اسلام کو ہلانا نہیں اور یعنی لیل کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، لیل جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے مخرج کو زبان جو ہے نا جو اس کا لام کا مخرج ہے اس کے اوپر ٹکا دینی ہے، اور کا کیا ہے، مد ذیل بالالف کا قائم مقام، کافرین، ری پہ مد ذیل بالیا کا قاعدہ، را باریک پڑھا جائے گا اور نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب یہ ہے واو ہونٹوں کے نا تمام گلائی کے ساتھ، حمزہ کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، طی یہاں پہ تو حروف متعالیہ میں سے ہے اور یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور عین کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر اس میں جلالہ پر پڑا جائے گا۔ والرسول، وہاں یہاں واو کی زبر کو را کے ساتھ اور را تشدید اوپر کیا ہے، فتحہ یعنی زبر، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پر کر کے پڑھنا، و را نہیں پڑھنا، و رو، رو، اور تکرار بھی، سو پہ مد ذیل بال واو کا قاعدہ اور سین کی سیٹی کو بھی واضح کرنا ہے، لیکن لام کی حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ حرکات ثلاثہ میں سے ہے، حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا، نہ ہی مجہول پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی کھینچا جاتا ہے۔ لعلکم، یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی، ترحمون، را ساکن ہے تو یہاں پہ منہ پہ مد ذیل بالواو کا قاعدہ، اور یہاں پہ جب ہم ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے نون ساکن کر دیں گے تو پھر کیا ہے، یہاں پر وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں پہ واو ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ، سا یہاں پہ مد ذیل بالالف کا قاعدہ اور سین کی سیٹی کو واضح کے طور پہ پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، او عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یہاں پہ 4 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ یہ دیکھو اوپر مد نظر آ رہی ہے آپ کو، الا حمزہ کی زیر کو واضح طور پہ پڑھنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، لا پہ مد ذیل بالالف کا قائم مقام ہے، اس کو 2 حرکات کیا کریں گے، ہم لمبا کریں گے یا پھر ایک الف۔ مغفرۃ من ربکم، اب یہ غین حروف متعالیہ میں سے ہے، مغ نہیں کہنا، مغ، ٹھیک ہے، مغفرہ، فا کی زیر ہے اور را پر پڑھا جائے گا، اور تم یہاں پہ کیا ہے، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین زیر اور آگے حروف یومین میں سے میم متحرک، میم مشدد بھی ہے تو غنہ آٹومیٹک ہوگا، ٹھیک ہے، مغفرتم یہ ہو گیا، اور پھر آگے مر ربکم، اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ یہاں پہ ہوگا، مر ربکم، یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی، واو کو ہونٹوں کی ناتمام گلائی کے ساتھ پڑھیں گے ہم اور یعنی ادا کریں گے، وجنتن نون پہ غنہ کیا جائے گا اور 3 پہ اظہار، اور عرضها السماوات، عین جو سے عر،
ठीक है। आइन बारीक है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। दौत हरूफ मुतालिया में से हा की ज़बर सीन के साथ, सीन पे सीटी को वादे करेंगे। समा वा, इन दोनों पे क्या है, इक्वली खींचेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा का क्या है, कायम मुकाम है। ठीक है। ता की पेच को लंबा नहीं करेंगे। वल और वाव की ज़बर को लाम के साथ और हमज़ा की ज़बर को रॉ के साथ। ठीक है। लेकिन क्या करना है, रॉ पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि रा साकिन माकबल फतहा है। और दौत पे अगर हम वक्फ करते हैं तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा, दौत हरूफ मुस्तालिया में से। वो इद्दत, ठीक है। आइन की ज़ेर को वाज़े करें और ता पे हम्स करें, लिल मुत्तकीन। ठीक है। इस्लाम को आपने हिलाना नहीं। कई कौफ हरूफ मसालिया में से, और कीन ये पुर करते हुए मद्दे इसलिए बिल जहा का कायदा हो रहा है। और नून पे जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अब क्या है, अल्लज़ीना, ये लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। और ज़ी पे क्या है, मद्दे ज़िल बिल या का कायदा। नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। नून पे इख़फ़ाई हकीकी, युनफ़िक़ूना, क़ू क़ाफ़ हरूफ़ मुतालिया में से, और क़ू क्या होगा, वाव मद्दा का कायदा। एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। फ़ा की ज़ेर को सीन के साथ, फ़िस्सर्राइ, रॉ पुर पढ़ा जाएगा, चार हरकत लंबा करते हुए। हमज़ा की ज़ेर को वाज़े तौर पर करना है। इसी तरह वाव की ज़बर को किसके साथ, दौद के साथ। दौद भी हरूफ़ मुस्तालिया में से है, लेकिन रॉ की एक अपनी हालत है, क्या है, रॉ तशदीद और ऊपर क्या है, फतहा है यानी ज़बर है। तो ये इस कंडीशन में क्या है, यानी इस हालत में ये पुर पढ़ा जाता है। वद्दर्राइ, ठीक है। हमज़ा की ज़ेर को वाज़े तौर पे अदा करेंगे। वल काज़िमीनल, अब ये देखें, वल लाम को हिलाना नहीं, का पे मद्दे से बिल अलिफ का कायम मुकाम हो रहा है। ज़ो हरूफ मुस्तालिया में से इंतहाई नरमी के साथ पढ़ते हुए। मी पे मद्दे से बिल या का कायदा हो रहा है। और नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे। नल गॉई पे क्या है, या मद्दा का कायदा है। और यहाँ पे गैन हरूफ मुस्तालिया में से है। और यहाँ पे या मद्दा का कायदा, ज़रा गौर से देखिएगा। अभी मैंने क्या कहा, या मद्दा का, तो ये या मद्दा का नहीं है, क्योंकि आप यकीनन चौंके होंगे कि ये क्या, ये देखिए, या साकिन से पहले जब ज़ेर आती है ना, तो फिर हम या मद्दा का कायदा कहते हैं, कायदा। लेकिन जब याद रखें वो फिर गीज़ा होता, ठीक है। यहाँ पे या साकिन से पहले ज़बर आई है। ज़बर को आपने याद रखना है कि अगर या साकिन से पहले ज़बर या वाव साकिन से पहले ज़बर आए तो ये हरूफ लीन का कायदा कहलाता है, लीन का, ठीक है। उसकी अदायगी क्या आती है, ओई, आई, बई, इस तरीके से अदायगी। ओई रो नरमी के साथ, ओई रो। हरूफ मुतालिया में से इस हरकत को लंबा नहीं करेंगे। वल आफीना, आ, ठीक है। आइन को बस अलग से अदा करते हैं। अलिफ मद्दा, फी पे मद्दे ज़िल बिल या का कायदा। नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। आइनिन्नास, नून की ज़ेर को नून के साथ गुन्ना करते हुए मद्दे ज़िल बिल अलिफ, और सीन पे जब वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। वल्लाहु, इसमें जलालापुर। युहिब्बुल मुहसिनीन, या की पेच को लंबा नहीं करेंगे। हा की ज़ेर को बा के साथ मिलाएंगे और दबा के पढ़ते हुए बा की पेच को लाम के साथ मिलाएंगे। और फिर आगे मुहसिनीन, हा वस्ते हलक से अदा करना है। और हम्स भी हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए साकिन है। सीनीन, यहाँ पे नी पे मद्दे ज़िल बिल या का कायदा, उन पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का लेसन है, कहाँ से लेकर 130 से लेकर 134 तक। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और आप लोग इसे खुद पढ़ने के साथ साथ आपने क्या करना है, सीखने के साथ साथ औरों को भी इस सफ़ में शामिल करना है अपनी, ठीक है। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।